کا ایک قصیدہ ہے جس کا نام ہے قصیدہ غوثیہ، جو اس کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ پورا قصیدہ ایسا ہے غوث اعظم کہ اس میں غوث اعظم نے اپنی وہ فضیلت بیان کری کہ پوری وہابیت ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ سیدھا انہوں نے کہا غوث پاک کا قصیدہ ہی نہیں ہے، بول دو۔ اب اس پہ ایک ویڈیو سن لیجئے اس کا۔ نعوذ باللہ، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے، اعوذ باللہ، میں کہتا ہوں یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ شعر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اپنے نادانوں نے، اپنے ظالموں نے کس طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی کو بدنام کیا۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رأیت بلاد اللہ جمع کغردلۃ علی حکم اتصالی، علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہر کو اور دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں، مسلسل اس طرح سے میں دیکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہاں تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے کہ نہیں؟ کیا شبہ ہے ان کے ابلیس ہونے میں، ذرا بتائیے۔ اور میرا قصور یہی ہے کہ میں دونوں پہلو سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی غوث پاک کے اس قول پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے، جو قصیدہ غوثیہ کا اس نے انکار کیا اور کہا کہ یہ غوث پاک کا شعر ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے عقیدے سے میچ نہیں کھا رہا، تو انکار کر دو۔ یعنی کل معاذ اللہ کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گا اور اللہ سمجھ میں نہیں آیا تو بولیں گے خدا ہے ہی نہیں دنیا میں۔ عقل کسوٹی ہے ان کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئیے، اس نے اس کے بعد رسول اللہ کی گستاخی کی، کہا کہ غوث اعظم کا شعر ہو ہی نہیں سکتا۔ غوث اعظم ایسی شرک کی بات کیسے کہہ دیں گے صاحب؟ یہ تو شرک کی بات ہو گئی کہ میں اللہ کے شعروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو۔ بلکہ رسول اللہ کا تو یہ حال تھا کہ حضور کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کا کچھ نہیں پتا تھا، حضور کو خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آئیے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ میں ایک حدیث دکھا رہا ہوں، آپ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معن الکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے صحیح بخاری، اور اسی لیے اب دل چاہتا ہے وہ شعر پڑھ دوں کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی۔ یہ ہے صحیح بخاری، چھپی بھی انہی کے ہاں سے ہے۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ 59، کتاب الصلاۃ، جلد 1 کتاب الصلاۃ صفحہ 59، حدیث نمبر 404۔ امام بخاری نے پوری سند بیان کی۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قالنا مالکن عن ابی الزناد عن العرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سند بیان کرتے کہتے عبداللہ بن یوسف سے ہم تک یہ حدیث پہنچی، اور وہ کہتے ہیں کہ مالک نے کہا، اور انہوں نے ابی زناد سے روایت کیا، انہوں نے العرج سے، امام عرج سے روایت کیا، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہوئے روایت کرتے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہنا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، سرکار نماز میں پیچھے صفیں لگی ہوئی آخری تک، تو کچھ صحابہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہے، داڑیاں کھجا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اور نبی کا رخ کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف، قبلے کی طرف۔ اب دیکھیے، میرا رخ آپ کی طرف ہے، میرے پیچھے جو بیٹھے علماء میں ان کو دیکھ سکتا ہوں، انہیں دیکھنا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ چہرہ پھیرنا پڑے گا۔ سرکار نے چہرہ نہیں پھیرا، ابو ہریرہ کہتے نماز ختم کی اور صحابہ سے خطاب کیا اور فرمایا هل ترون قبلتی ہا ہنا، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے؟ تمہارے حالات سے میں خبر نہیں؟ فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما یخفا علی، مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیا چھپا ہوا نہیں ہے؟ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم۔ ذرا توجہ سے سنیں یہ لفظ۔ ارے بھائی، مہمان آئے، ہمارے میزبان ہے وہ، آپ ایسا کھڑے ہو گئے اچانک کہ میزبان ہیں جی ماشاءاللہ۔ ما یخفا علی، ذرا ایک ایک لفظ پہ غور کریں حدیث کے، اور حدیث کس کتاب کی ہے؟ صحیح بخاری۔ کسی کے باپ میں ہمت ہے حدیث کا انکار کرے؟
فواللہ، اللہ کی قسم. کون قسم کھا رہا ہے؟ ارے کون قسم یاد کر رہا ہے؟ نبی پاک، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ نہیں. جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر. بے شک. سرکار دیکھیں صرف یہ کہہ دیتے کافی تھا کہ میں تمہارے رکوع کو دیکھتا ہوں، مجھ سے تمہارا رکوع اور خشوع چھپا ہوا نہیں ہے، مگر قربان جائیے نبی جانتے تھے ایسے خبیث پیدا ہوں گے جو میری اس بات پہ بھی شک کر سکتے. بے شک. تو بات کرنے سے پہلے کہا فواللہ، اللہ کی قسم، ما یخفا علیہ خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپا ہوا ہے نہ رکوع. چلو رکوع تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی دور کی کوڑی لے آئے اہل حدیث بولیں گا ہو سکتا ہے مسجد نبی کی محراب آئینے کی جیسی چمکدار ہوں گی، دکھتا ہوں گا پیچھے کیا ہو رہا ہے. مگر سرکار نے کیسا ان کی نس توڑی ہے پتہ، کہا خشوعکم، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی میں جانتا سبحان ہوں. اللہ سبحان اللہ. تمہارے خشوع کہتے دل کے ارادے کو، دل میں جو تم کتنی دل سے پڑھ رہے ہو، کتنا دل کہاں لگا ہے، دل کہاں کہاں اڑ رہا ہے، کدھر کدھر خیالات جا رہے ہیں، میں تمہارے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہوں. انی لا اراکم من ورائی ظہری، قسم اللہ کی جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا سبحان ہوں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے صاف من ورائی ظہری، ظہری کہتے پیچھے دے، پیچھے پیٹھ کا پیچھے اس کا حصہ، میں پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں. سری لفظ میں حدیث ہے. اور یہ خبیث بولتا ہوں نبی کو تو اپنے پیٹھ کے پیچھے نہیں معلوم تھا. معاذ اللہ. تو تیری مانے کہ ہم بخاری مانے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے. تو سرکار غوث اعظم جب کہہ رہے کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ، تو میں کہتا ہوں یہ اصل مقام تو نبی کا ہے. پہلے جملے سن لے کہ اپنے ہتھیلی میں کائنات کو دیکھے مثل رائی کے دانے کے، یہ مقام حقیقت میں کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. مگر رسول اللہ کی عطا سے سرکار نے یہ مقام اپنے صاحبزادے، اپنے شہزادے غوث پاک کو بھی عطا کیا ہے. آئیے رسول اللہ کو یہ مقام کہاں ملا، یہ حدیث دیکھیں گے. ہے شرح زرقانی، حضرت امام عبد الباقی زرقانی کی شرح ہے کس کی؟ المواہب اللدنیہ. حضرت امام قسطلانی کی جو سیرت رسول پر 4 جلدوں میں کتاب آتی ہے، جلد نمبر 10 ہے اس کی. اور امام عبد الباقی زرقانی اپنے صدی کے، اپنے زمانے کے مجدد ہیں. ان کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، غیر مقلد بھی مانتے ہیں. مولوی زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں حضرت امام عبد الباقی زرقانی کی اس کتاب سے بہت سارے حوالے بھی نقل کیے ہیں. شرح زرقانی اس کی جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 123. حضرت امام ابو الباقی زرقانی کہتے اخرجت طبرانی عن ابن عمر قال قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو قائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کف ہذہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سنو، بے شک اللہ رب العزت نے تمام دنیا کو میرے سامنے لا کر رکھ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دنیا میں یہ ہماری زمین نہیں، چاند سورج آسمان یہ سب دنیا کہلاتے ہیں. سب بے شک. یہ جتنے سیارے، پورا یونیورس، جتنے پورے کہکشاں، یہ سب دنیا ہے. سرکار کہتے ہیں ساری کائنات، ساری دنیا اللہ نے میرے سامنے لا کے رکھ دی. ما ہوا قائن فیہا الی یوم القیامہ، اور جو کچھ اس میں موجود ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب میری نگاہوں کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو میں نے دیکھ لیا، سب میں دیکھ رہا ہوں. کیسے؟ کانما انظر الی کفی ہذہ، میں ایسے ہی کائنات کے سارے نظام کو دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو امام سرکانی نے لکھا، اور امام سرکانی کے علاوہ اور بھی لوگوں نے لکھا. تخاری سنیں اس کو. امام احمد ابن حنبل نے بھی اپنی مسند میں نقل کیا. حدیث نمبر ہے ان کی 16666، 161666، خوب چھکے لگائے ان کے. مسند احمد حدیث نمبر 16666. امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں لکھا، جلد 6 صفحہ 101. اسی حدیث کو امام منذری نے الترغیب والترہیب جلد 1 صفحہ 211. کنز العمال کے اندر امام حسام الدین ہندی نے حدیث نمبر 31373. حضرت امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ جلد 3 صفحہ 500